السلام علیکم جی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں بلاسفیمی یا ہمارے ہاں جو توہین رسالت کے نام سے مشہور سزا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں میرے مینٹر غامدی صاحب اور انہی کے اسکول آف تھاٹ میں جنرلی فالو کرتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کافی عمدہ گفتگو کر چکے ہیں، اب تک اس پر لکھا ہوا مواد بھی پروڈیوس کر چکے ہیں جو اسکالرلی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء ہمارے ہاں ایسے ہیں جو اس بات پر زور دے رہے ہیں عرصہ دراز سے کہ پاکستان میں خاص کر سے جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون بنا ہوا ہے، بلکہ توہین کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، چاہے وہ 295A ہو، بی ہو، سی ہو یا 298 کی قسم کے قوانین ہوں، سب میں ہی یہ طبقہ علماء جو ہے یہ بات چیت کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ اس میں کم سے کم توبہ کی شق کو ایڈ کر دیا جائے، جو بڑی مناسب بات ہے، اور ان قوانین کے مس یوز کو روکنے کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہوگا اگر وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پر تو میں ان سب اصحاب کی بشمول اپنے مینٹر کی تعریف ہی کروں گا، اپریشیٹ کروں گا ان کی ساری ایفرٹ کو، جو علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات جو کھل کے کرنی چاہیے اسلام کے نقطۂ نظر سے، وہ بات کوئی نہیں کر رہا، ایون میرے مینٹر غامدی صاحب بھی، اور اس کی مجھے تشنگی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے ifs اینڈ بٹس لگا کے، ڈیفینیٹلی بڑی سخت کنڈیشنز بتا کے ساری کی ساری کہ یہ سزا اس طریقے سے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی اسلام کے اولین سورسز میں، ایون جو فقہ پاکستان میں فالو کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ کی، اس میں بھی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو وہ یہ سب باتیں مان کر پھر آخر میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ اپنی بیٹس کو ہیج کرتے ہوئے پھر ایک راستہ دکھا دیتے ہیں اسٹیٹ کو اسی قسم کی سزاؤں تک پہنچنے کے لیے، محاربہ کی سزا کے تحت۔ یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ ایسے کیسز کو لیجسلیٹ کرنا ہی چاہتی ہے، وہ سب ifs اینڈ بٹس اس میں شمار کر لیں جو وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرنا ہی چاہتی ہے اس پر لیجسلیشن تو پھر محاربہ کی سزاؤں کے تحت کر لیں۔ حرابہ کی سزا آپ کو پتہ ہی ہے، سورہ مائدہ میں جس طریقے سے بیان ہوئی ہے، اس میں 4 سزائیں بتائی گئی ہیں جو ایکسٹریملی سیویئر سے لیس سیویئر کی طرف آتی ہیں، یعنی یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی یا تو ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، یا ان کو صلیب دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، اور یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، زمین سے نکال دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ او یسعون فی الارض فسادا ویسعون فی الارض فسادا، تو اس فساد کے تحت ہم اس کو شمار کر لیں۔ یہ راستہ انہوں نے خود دکھا دیا علماء کو۔ تو نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً کان کو یوں پکڑنے کے بجائے یوں پکڑ لیں آپ، یعنی موت کی سزا ہی دینی ہے، ٹھیک ہے دے دیں، وہ اسلام میں شمار کر لیں، لیکن وہ حرابہ کے قانون کے تحت کر لیں، وہ توہین رسالت کے قانون کے تحت نہ کریں، کیونکہ وہ قانون ٹیکنیکلی درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک ٹیکنیکلٹی ہو گئی صرف، باقی سزا تو آپ نے وہی بتا دی جو باقی لوگ جس کے لیے پائن کر رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ ہاں موت کی سزا ہونی چاہیے۔ میرا پرابلم اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سزا کی طرف جاتے ہیں تو اس میں تو وہ توبہ کا راستہ بھی اس طرح نہیں کھلتا جس طرح توہین رسالت قانون میں علماء کوشش کر رہے ہیں کھولنے کی۔ یعنی اس سزا میں، محاربہ کی سزا میں، تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی خود اسپیسیفائی کر دیا کہ توبہ کب قبول کی جا سکتی ہے۔ وہ کب قبول کی جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اختتام پہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، اس سے جو اگلی آیت ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ سوائے ان کے، یعنی یہ سب سزائیں ان کو دی جائیں گی جو اس سے ہٹ کے ہیں۔ وہ ہٹ کے کیا ہے؟ ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ جو توبہ کر لیں، جو پلٹ آئیں اس سے پہلے کہ ان پر قانون کی گرفت آئے، ان کو پکڑا جائے۔
ان پر قانون کی قدرت متحقق ہو جائے، یعنی آپ جا کے قانون نے جا کے اس کو پکڑ لیا، تو اب تو بے شک وہ توبہ کرتا پھرے. یہ ٹائم اس کے پاس اس سے پہلے تک قبول کرنے کا تھا، توبہ کرنے کا، اور اس کی توبہ تبھی قبول کی جاتی کہ وہ خود سے قانون کے پاس آ جاتا. تو یہ بڑا واضح ایکچولی ان سزاؤں میں کہ کس نوعیت کی اوفینسز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یعنی ڈاکہ زنی، ٹیررزم، قتل و غارت گری، اس قسم کی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب لوگ کرتے ہوں، لیکن پھر اسٹیٹ کے خلاف بغاوت وغیرہ ہوتی ہے، لیکن پھر وہ پلٹ آئیں، خود سے آ کے حکومت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں اور کہہ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو ناموس رسالت کے کیسز میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ تو عام طور پہ آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے ان کیسز کا جب کسی جگہ کے FIR کاٹ دی جاتی ہے اور اس بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر ایلیگیشن لگایا اور ساتھ ہی پولیس نے آ کے آپ کو پکڑ لیا، اس لیے بھی کیونکہ آپ نے اوفینس کیا ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ لوگوں کی لنچنگ سے آپ کو بچانا بچانا مقصد ہوتا ہے. تو یہ تو ایکچولی زیادہ گریویس بات ہو گئی کہ اب تو آپ کی توبہ بھی قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ قانون نے آپ کو پکڑ لیا ہے. تو اس لیے میرے حساب سے جب آپ اس طرح کی یعنی کہ مختلف نوعیت کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کے پرابلمز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، یہ یقیناً کسی اچھے انٹینشن کے تحت یہ کام کیا گیا ہوگا کہ یہ ریکمینڈ کیا گیا ہوگا کہ خرابہ کی سزاؤں کو استعمال کر لیا جائے اس مقصد کے لیے، لیکن وہ تو پھر وہی اسی راستے پہ آپ کو نکال کے لے آتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک راستے پہ نکال کے لے آتی ہیں، جس راستے سے بچنے کے لیے ریکمنڈیشنز دوسرے علماء دے رہے ہیں دوسرے طریقوں سے. تو اس لیے مجھے لگا کہ میں اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیں، پہلے تو ایک اصولی جملہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حق پسند لوگوں کو سامنے آ کے کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں توہین رسالت نام کی یا بلاسفمی نام کی کوئی سزا نہیں ہے. قرآن پاک تو اس سے مکمل طور پہ خالی ہے. اس میں سے تو اگر کوئی اکا دکا مقام سے لوگوں نے کھینچ تان کے اس کو برآمد کرنے کی کوشش کی بھی ہے تو وہ خود علماء اس پر اصرار نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے آرگومنٹس کتنے فلمزی ہیں. لیکن براہ راست تو اس کے اوپر سب مانتے ہیں، سارے علماء، اس کے متعلق کوئی سزا قرآن پاک میں بیان نہیں ہے. نمبر 2 رہ جاتی ہیں احادیث. تو احادیث کے اندر بھی میں بھی اس گفتگو میں بھی بتاؤں گا اور مزید بھی بتایا گیا ہے میرے مینٹر کی جانب سے بھی اور علماء کی جانب سے بھی، یہ سزا اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2، میں جو اب بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سزا سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی ایک قانون کی حیثیت سے. یعنی سزاؤں کی ایکسٹریکشن کے لیے، ڈیڈکشن کے لیے احادیث سے ان کو قانون کی طرح بیان تو ہونا چاہیے نا. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ بتایا گیا ہو کہ کوئی شخص اگر فلاں جرم کرے تو اس کو فلاں سزا دے دو. تو کوئی اس طرح کی صحیح حدیث، اور صحیح حدیث ریکوائرڈ ہوتی ہے اس طرح کے قوانین کو ڈیڈیوس کرنے کے لیے، کو انفر کرنے کے لیے. تو وہ تو سرے سے پائی ہی نہیں جاتی ہے حدیث میں، جہاں پہ اس طریقے سے کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قانون کے انداز میں بیان فرما دیا ہو. رہس ہے کہ جو چیزیں ہماری اس میں علم میں آتی ہیں وہ کیا ہیں حدیث سے، کچھ واقعات ہیں جن سے اس کو ریڈیوس کیا ہے ہمارے علماء نے. یہ بات ماننے والی ہے کہ علماء میں سے تقریباً 2 تو یعنی کہ امام بن حنبل اور امام مالک کے متعلق جو مشہور اقوال منقول ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ تو اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے. لیکن باقی 2 جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، وہ اس کو ایسے نہیں مانتے. امام شافعی کا لوگوں کو بڑا کم پتہ ہے، لیکن وہ بھی اس کے بارے میں طرح طرح کی شرائط لگاتے ہیں اور طرح طرح کی ڈسٹنکشنز کرتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں پہ وہ اس سزا کے تک جانے کی کوئی راستہ کھولتے ہیں، اور اس میں بھی وہ غیر مسلموں کو شمار نہیں کرتے. اور امام ابو حنیفہ کی اگر بات کریں تو وہ تو آپ کو بتائیے، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس کے قائل نہیں ہیں. اگرچہ حنفی فقہ میں چونکہ وہ ایک ایوالونگ فقہ ہوتی ہے، اس کو شروع سے استوار اس طرح کیا گیا، تو اس میں متقدمین اور متاخرین کی رائوں میں، علماء کی رائوں میں لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. بہرحال جو متقدمین تھے ان میں امام ابو حنیفہ سر فہرست، کیونکہ انہی کے نام سے یہ فقہ مشہور ہے، وہ تو اس کو اس طرح نہیں مانتے. امام طحاوی جو ان کے مشہور ترین جورر گزرے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بس حکمہ کالمرتد لکھ کے آگے چلے جاتے ہیں.
یعنی اس کی سزا کے بارے میں ارتداد کی جو چیپٹر ہے یا ارتداد کی جو آرٹیکل ہے وہ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ بس چونکہ وہ کرنے کے بعد ایک بندہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے بس وہی سزائیں وہی سارے قوانین روب عمل آ جانے چاہیے جو ارتداد کے معاملے میں آتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ تو ہمارے علماء نے اسی طریقے سے اس سے اخذ کی ہے، لیکن اولین سورسز میں اس کی کوئی جگہ نہیں ملتی. اس لیے یہ بات لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ جو سزائیں بتا رہے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتائیں، قرآن پاک میں بھی نہیں بتائیں اور اپنی احادیث میں بھی نہیں بتائیں. زیادہ سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں وہ کچھ واقعات ہیں جن سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سزا اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور ان واقعات کو بھی ہم دیکھیں گے. ان میں سے سوائے ایک صحیح حدیث کے، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی کہ صحیح حدیث کی بھی میں ایکسیپشن نہیں کرتا، وہ ایک اور معاملے میں ایکسیپشن بنتی ہے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس معاملے کے اندر جس میں کسی مسلمان کو جو اعتراف کر رہا ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کی سزا دی گئی ہو. کوئی ایسا واقعہ حدیث میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جتنے بھی واقعات ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کفار کے معاملے میں کرتے ہیں جو اوپنلی ایکسیپٹڈلی خود سیلف اوارڈلی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. ان کو سزائیں دی گئی ہیں. تو ہمارے ہاں تو بلکہ جو ہے یہ الٹی ڈائیکاٹمی فقہا کے ہاں پیدا ہو گئی. یہ بھی بڑی دلچسپ ہے میرے لیے کہ وہاں پر یہ ملتا ہے کہ سزا کبھی مسلمانوں کو نہیں دی گئی بلکہ غیر مسلموں کو دی گئی، اگر اس سزا کو مانا جائے وہاں سے، جو کہ میں نہیں مانتا، لیکن میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. لیکن ہمارے فقہا مانتے ہیں، تو وہاں پر تو سب غیر مسلموں کو دی گئی ہے سزا. اور ہمارے ہاں تقریباً سارے کے سارے متفق ہیں کہ ہاں مسلمانوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ اس معاملے میں کرنا چاہیے. ہاں غیر مسلموں کے لیے انہوں نے ایٹ لیسٹ دو نے، امام حنیفہ اور امام شافعی نے ایکسیپشنز پیدا کر دی. تو یہ بھی یعنی کہ بہت دلچسپ ہے. میرر امیج ہے، ادھر الٹ ہے احادیث میں اور ادھر بالکل الٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سزا کو ذرا اس کے سرے سے پکڑا جائے. دیکھیں، اب میں اپنے موقف کو جو میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں یہ سزا سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس نام کی کوئی سزا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ جس میں توہین رسالت یا توہین قرآن یا توہین خدا کے اوپر اس طرح کی کوئی سزا دی نافذ کرنے کے بارے میں کوئی قانون بیان کیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کسی صحیح حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اب میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جاتا ہوں. دیکھیں، اسلام پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو اسلام ملا ہے، یہ اس کی پہلی آئٹریشن نہیں ہے، یہ اس کی لاسٹ آئٹریشن ہے. پہلی آئٹریشن خود قرآن پاک بیان کرتا ہے. اس کی وہ قانون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تورات کی صورت میں، اور وہی قانون ہے جو پھر اپنی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے اس کا چرچا کیا گیا. ہاں ٹھیک ہے، نصارہ اس طرح کی بات نہیں مانتے، وہ اپنے لیے لاء میں ایکسیپشن پیدا کر لیتے ہیں، مگر ابھی ہم ان موضوعات کو نہیں چھیڑ رہے. بتانے یہ مقصود ہے کہ اسلام کی وہ آئٹریشن جس سے ہم واقف ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے، یہ اس کی فائنل فارم ہے، آخری فارم ہے. لیکن یہ اس کی پہلی فارم نہیں ہے. پہلی فارم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ سے رہی تھی، جو اسی طرح ہزاروں سال چلتی رہی ہے، وہ تورات کا قانون تھا. اسی کو حضرت علیہ السلام نے بھی اس کا پرچار کیا. وہ قانون کیا ہے؟ تو وہاں پر بلاسفیمی باقاعدہ ایک سزا کی حیثیت سے ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو قانون کی طرح بیان کیا گیا ہے تورات میں. لیویٹیکس جو اخبار کی کتاب کہلاتی ہے تورات میں، اس میں چیپٹر 24 ورس 10 to 16 میں، یعنی باب 24 آیات 10 سے 16 میں باقاعدہ اس قانون کو بیان کیا گیا. یہود کے ہاں بھی قوانین اسی طرح نازل ہو رہے تھے کہ بہت سے قوانین اللہ تعالیٰ خود سے آگے بڑھ کے بیان فرما دیتے تھے، اور بہت سے قوانین جب کوئی واقعات پیش آتے تھے تو اس کے لیے جب رجوع کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ قانون دے دیا کرتے تھے. تو یہاں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے ایک شخص کا جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کی تھی. یہ واقعہ آپ جا کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. لیویٹیکس 24:16 کے اندر باقاعدہ پھر اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس شخص کو
سنگسار کر کے مارا جائے گا. قتل کی سزا ہے اور وہ بھی سنگسار کر کے, اور تمام شہر کے لوگ اور جتنے فارنرز ہیں وہ بھی مل کے ماریں گے. اور اس سزا میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ اس کا بنی اسرائیل میں سے ہونا ضروری ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو اور چاہے بنی اسرائیل میں سے نہ ہو, بلکہ کوئی فارنر ہو جو اس علاقے میں رہ رہا ہو, سب کے لیے قانون سیم ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے نام کی توہین کرے گا اس کے لیے سنگساری کی سزا ہے. تو یہ بائبل میں تو باقاعدہ بیان ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی سوائے اس کے کہ ان کی بعض اقوال سے ایسا سمجھا گیا ان کے علماء کی طرف سے کہ جیسے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ہولی اسپرٹ کی طرف. یعنی ان کے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے 3 خداؤں کے یا ایک ٹرائیون گاڈ کے اندر وہ 3 گاڈ ہیڈز کو مانتے ہیں. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ ہے, گاڈ دا فادر, ایک معاذ اللہ گاڈ دا سن ہے یعنی خدا کے بیٹے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور ایک ہولی اسپرٹ ہے وہ روح القدس جو وہ کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کے قول کے مطابق بعض ان کے نصارہ کے علماء نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا روح القدس تک بھی, کیونکہ وہاں پر ایک مقولہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جس کو وہ ریفر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے دنیا اور آخرت میں. باقی وہ کہتے ہیں ہر گناہ قابل معافی ہے, بلکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان تمام گناہوں کی ایک کفارے کے طور پہ معاذ اللہ بھینٹ چڑھ گئے ہیں, اس لیے اب ان کے تمام جتنے ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بخشائے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک سزا جو ہے جس کو وہ بلاسفیمی آف ہولی اسپرٹ کے نام سے کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کی گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکتی ہے سوائے اس گناہ کے کہ جو روح القدس کی گستاخی کر دے. تو بس اب یہ کہہ دیں کہ یہ ایکسٹینشن اس حد تک پائی جاتی ہے, ورنہ ان کے ہاں چونکہ تورات کا قانون ہی عیسیٰ علیہ السلام ہاں بھی چلتا ہے اور یہود تو اس کو مانتے ہی ہیں, تو تورات میں تو جو تیسری 10 کمانڈمنٹ سے تیسری کمانڈمنٹ ہے یو ول ناٹ ٹیک دا گاڈز نیم ان وین, اس کو تو باقاعدہ اس کی اصل قرار دیا گیا ہے بلاسفیمی کی سزا کے لیے ان کے علماء کی جانب سے. ہمارا یہ ماننا نہیں ہے, ہمارا تو ماننا یہ ہے یعنی مسلمانوں کا کہ دراصل یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ناٹ ٹیک دا گاڈز نیم ان وین, یہ تو دراصل جھوٹی قسموں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی, یعنی کہ وعدوں کے بارے میں یہ کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کسی عہد میں کسی وعدے میں تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو یہ تو شک ہمارے ہاں بھی اسی طرح پائی جاتی ہے, اور یہود کے بھی بہت سے علماء ہیں جو اس کو بھی افیکٹو مانتے ہیں براڈر انٹرپریٹیشن آف اس کمانڈمنٹ کے, لیکن وہ اس کو اس کی اصل قرار دیتے ہیں بلاسفیمی کی سزا کی, اور پھر بلاسفیمی کو اس کی ایک فرع کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بیان کر دی کہ جو شخص یہ کبھی حرکت کرے تو اس کی سزا فلاں. اچھا, ہمارے ہاں بھی جو علماء بائبل پڑھتے ہیں اور اس سے ان کو شوق ہے کہ اس طرح کی سزاؤں کی کہ کھرے نکالے جائیں, وہ بھی اس کو بڑا شد و مت سے کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے سزا تو پہلی شریعت میں بھی موجود تھی. میں ہمیشہ ان لوگوں کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ ذرا غور سے اس سزا کو پڑھ تو لیں. وہ سزا صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میری توہین کرنے والا شخص یا تورات کی تحریف کرنے والا شخص کو یہ سزا دی جائے گی. ابھی چھوڑ دیں کہ ان کے علماء کیا کہتے ہیں اس بات پہ. جہاں تک تورات کا بیان ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے. یہ سزا اللہ تعالیٰ کی جس کسی نے توہین کی, اللہ تعالیٰ کو جس کسی نے گالی دی, ان کے ہاں یاوے نام تھا اللہ تعالیٰ کا بڑا معروف, یا اور طریقوں سے وہ پکارے جاتے تھے ڈپینڈنگ آن کس قسم کے جوز کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ہاشم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ, یاوے بھی ہے. بعد میں آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں نے اس کو جہووا کر لیا لیٹنائزڈ اور ہیلنائزڈ قسم کے ایکسپریشنز میں. لیکن جو بھی نام تھا اس نام کی توہین, اللہ تعالیٰ کی توہین جو ہے وہ بلاسفیمی کہلاتی تھی. کبھی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی ذات تک ایکسٹینڈ کیا, کبھی نہیں کیا انہوں نے یہ کام. اسی لیے جب یہود و نصارہ اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں تو بلاسفیمی کی سزائیں ابھی تک چل رہی تھیں. یہ 2000 کے بعد تک بہت سے ممالک میں, یورپین ممالک میں 2006-8 تک چل رہی تھیں یہ سزائیں. کچھ میں میرے خیال سے اس کی بھی بات چلتی رہی ہیں. تو
وہ تو بلاسفمی کی سزاؤں کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ایک نبی کو اس میں شامل کر دیا, یہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے, اس پر تو ہم جز بز نہیں ہوتے. تو یہ ہے وہ پوائنٹ آف کنٹینشن ان کے نزدیک. کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی بھائی کہ آپ نے ایک نبی تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس بلاسفیمی کی آپ کھرا نکالتے ہیں بائبل سے, وہ اللہ تعالیٰ تک محدود تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام تک ایکسٹینڈ نہیں ہوا, وہ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوا. انبیاء کے بارے میں تو یہ ویل نون ہے کہ ان کی تو پوری اسٹرگل اس بات سے عبارت ہوتی ہے کہ ان کو ریڈیکیول کیا جائے گا, ان کی توہین کی جائے گی, ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی. ہر قسم کی ایذا ان کی اسٹرگل کا حصہ ہے. اس لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ ان کے مخالفین ان کی توہین نہیں کریں گے؟ تو یہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی کہ بھئی یہ توہین تو مطلب انوائڈیبل ہے نا. تو ان کے ہاں بلاسفیمی کی سزا اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کانٹیکسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہم نے اس کو ایکچولی کہہ تو دیا قانون میں کہ اللہ تعالیٰ کی توہین بھی اس میں شامل ہے, قرآن پاک کی توہین بھی, لیکن اصل میں جو توہین مسئلہ بنتی ہے سارے مسلمانوں کے لیے, ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں, خصوصاً پاکستان میں, وہ توہین رسالت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی توہین یا اللہ تعالیٰ کے قانون کی توہین جو قرآن پاک کی صورت میں نازل ہوا, یہ تو بڑی سیکنڈری سی چیزیں بن جاتی ہیں ہمارے جو ہے پریکٹس میں. قوانین میں تو چلیں یہ چیزیں موجود ہیں. تو پہلے تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ پرانی شریعتوں کو اگر آپ نے لنک کرنا ہے اس کے ساتھ تو وہ تو اس طرح لنک کریں, وہاں پر انبیاء کے لیے کوئی اس طرح کی ایکسیپشن نہیں ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپشن ہے. اچھا اب آ جائیں جی اسلام پہ. تو یہ بات ہم نے اشارتاً پہلے ڈسکس کی, قرآن پاک میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی قانون بتایا ہو کہ جو کوئی آپ کی توہین کرے اسے گردن مار دو. بلکہ قرآن پاک پڑھنے والا کوئی بھی قاری یہ جانتا ہے کہ آپ تو قرآن پاک کے 4-5 صفحوں سے آگے نہیں جا سکتے بغیر اس کے کہ اس میں ایسے واقعات کا تذکرہ نہ ہو جس میں مختلف قسم کے نہ ماننے والے, چاہے وہ کفار مکہ ہوں, چاہے وہ منافقین مدینہ ہوں, یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرتے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے ناموں سے نہ پکارتے ہوں, طرح طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ لگاتے ہوں. آپ تو جا ہی نہیں سکتے 4-5 پیجز سے بھی آگے. اتنا یہ واقعات ڈسکس ہوئے ہیں قرآن پاک میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات کوئی ڈسکس نہیں ہو قرآن پاک میں اس لیے ان کے متعلق کوئی سزا بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی وہاں پہ. نہیں, یہ تو موٹیف ہے قرآن پاک کا, بار بار ڈسکس ہوتے ہیں. مگر کھول کے دیکھ لیجیے قرآن پاک, کسی جگہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں سزا بیان نہیں فرماتے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا, آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں, آپ ان سے نظر موڑ لیں, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ کیسے کیسے آپ پر الزام لگاتے ہیں. آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ان کے اوپر, آپ چھوڑیں, آپ اپنا کام مکمل کریں. آپ بشیر و نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں, آپ وہ کام سر انجام دیں. یہ تلقین ہے جو بار بار کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام واقعات کے نتیجے میں. اسی طرح قرآن پاک میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں پر باقاعدہ مدینہ کے اختتامی ادوار میں ایسی باتیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان کے اصحاب کے متعلق اور ان کے ازواج کے متعلق کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو علیحدہ سے قانون بیان فرما دیتے, لیکن ان کو بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے آگے کر دیا کہ بھئی یہ سزا ہے جھوٹے الزامات لگانے کی. یہ سزا جس طرح باقی مسلمانوں کے لیے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے بھی ہیں. جیسے مشہور سزا جو ہے قذف کی وہ سورہ نور میں بیان ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے افق والے پورے واقعے کے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, اسی طرح کی سینٹیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیملی کو حاصل ہے اور ہونی چاہیے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل قانون نہیں بیان کیا, وہی قانون ہے, سیم قانون قذف کا. جھوٹا الزام لگایا اس کو ثابت کریں ورنہ کوڑے کھائیں. اسی طریقے سے وہاں سورۃ توبہ کے اندر جہاں پر ہے کہ ان لوگوں نے لازماً وہ کفر کی بات کی ہے
اس سے بھی مراد عام طور پہ توہین والا یہ ایک کلام میں لیا جاتا ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دی گئی ان منافقین کو بھی۔ اسی طرح سورہ منافقون کے اندر 2 مختلف واقعات کا تذکرہ ہے باقاعدہ، اور فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دی گئی ان کو۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک صرف یہیں پر بات کو نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ کوئی سزا بیان نہیں کر رہا اس معاملے میں، بلکہ وہ ایسے باقاعدہ واقعات کو لیتا ہے جو چاہے اسلام کا اوائل کے ادوار چل رہے ہوں، چاہے اواخر کے ادوار چل رہے ہوں، ان میں واضح طور پہ ایسے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے، اگنور کریں۔ اس میں لے دے کہ ایک جو چیز بچتی ہے وہ بچتی ہے جو سورہ توبہ کے اندر غالباً آیت 11 یا 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تمام مشرکین مکہ کے قتل کی سزا اناؤنس کرنے کے بعد کہ وَإِن طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، کہ اگر انہوں نے تمہارے دین میں تانا گری کی روش کو نہ روکا تو بھی وہی سزا پر پلٹ آئے گی، مگر وہ اس کو عام طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس بات میں شمار نہیں کیا، اس لیے ابھی تو میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتا کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے اس بات میں، لیکن کبھی موقع آئے گا اس پر بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں اور اسی طرح حدیث میں آ جائیں آپ، تو احادیث میں ہم نے تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جتنے واقعات سے استدلال کر کے یہ سزا بنائی گئی ہے، ان واقعات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ سب کے سبھی تقریباً نان مسلمس کے بارے میں ہیں، جو یا تو مسلمان کبھی تھے ہی نہیں اور یا اسلام چھوڑ کے واپس دارالکفر کی طرف جا چکے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چاہے کعب بن اشرف ہوں، چاہے ابن قتل ہو، چاہے ابن ابی سرح ہو، اور بہت سے لوگ ہوں، وہ سب کے سب پروپیگنڈسٹ تھے۔ ان کے تمام احوال کی بڑی اچھی تفصیل جو ہے حمدی صاحب نے اپنے ویڈیوز میں بھی اور دوسرے میرے خیال سے رائٹنگ میں بھی بیان فرما دی ہے کہ بھئی یہ اس نوعیت کی سزائیں نہیں ہیں، یہ بڑے مجرم تھے جو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ساتھ جنگ کے ماحول میں تھے، یہ بڑے ترین پروپیگنڈسٹ تھے اس دور کے۔ جیسے جوزف گوئبلز کو نازی جرمنی میں کوئی ایکسیپشن نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو مزید بڑا ترین مجرم سمجھا جائے گا جب بھی کبھی نازیز کو سزا دینے کی باری آئے گی، اسی طریقے سے یہ بھی جوزف گوئبلز تھے اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے دور کے۔ اسلام کی ایک جنگ چل رہی تھی کفر کے ساتھ، اور اس جنگ میں ایسے بھی دشمن تھے جو بالکل کھل کے جو معروف طریقے تھے ان سے دشمنی کرتے تھے کہ بھئی جنگ لڑیں گے، حملے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ معروف طریقے ہیں جنگوں میں، لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو سلیزی ٹیکٹکس پر اتر آتے تھے، جو گھٹیا، جو ایون ان کے معروف طریقوں کے مطابق دشمنی کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس پہ اتر آتے تھے۔ ایسے سلیزی لوگوں کو خاص کر کے جو اسکیٹولوجیکل ڈیٹیلز میں اترتے ہیں اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اخلاقی نوعیت کے اپنے مخالف کو کہ اخلاقی وجود کو مجروح کرنے کے لیے، تاکہ اس کی جو مورل اتھارٹی ہے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں چیلنج کیا جائے۔ ایسے لوگ بڑے مجرم ہوتے ہیں ایکچولی جنگ کے اندر، بجائے سے ان کے کہ جو صرف معروف طریقوں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ سب کے سب پروپیگنڈسٹ تھے۔ تو یہ پروپیگنڈسٹ کی سزا ہے جو جن سے یہ چیزیں ساری اخذ کی گئی ہیں۔ ان کو انشاءاللہ فردن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حمدی صاحب کے اس موضوع پر دیے گئے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک حدیث صحیح روایت ایسی ملتی ہے جس میں ایک یہودیہ غلامہ کو ایک نابینا صحابی نے قتل کر دیا، جو اس سارے پروپیگنڈسٹ اور وار والے سارے سینیریو سے ہٹ کر معلوم ہوتی ہے۔ وہ بھی دیکھیں واضح ہے، کسی مسلمان کے متعلق نہیں ہے، وہ بھی ایک غیر مسلم باندی کے متعلق ہے۔ اس سے ہمارے بہت سارے علماء نے استدلال کیا، اس کو بڑا مین استدلال سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن آپ اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح، اس روایت کو واقعات سے، مقدمات کی سرگزشتوں سے
یہ معاملے اخذ کرنا کہ باقاعدہ اس طرح کا اسلام میں کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یہ انتہائی کمزور طریقہ ہے سزائیں اخذ کرنے کا. اس سے کمزور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. قانون کے لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سزاؤں میں، اس طرح کے مقدمات کی سرگزشتوں میں کتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کوٹ کرنے والے لے مین سے رہ جاتی ہیں. وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس نوعیت کی سزا دی گئی ہے. وہ ایک واقعہ ہوتے دیکھتے ہیں، عام باتیں سنتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں سزا کے بارے میں، فلاں آفینس کے تحت ان کو یہ سزا دی گئی ہے. اور وہ بھی کیا ہے واقعہ؟ اس واقعے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلمہ ہے. نمبر 2 وہ باندھی ہے. نمبر 3 وہ باقاعدہ کسی کورٹ کے تحت اس کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ ایک صحابی سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے غصے میں آ کے اس کا قتل کر دیا. تو یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے دور میں بھی تمام سیکولر لاء بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ٹیمپریری انسینٹی کا کلوز ہوتا ہے لاء میں، کہ آدمی عام طور پہ غصے کی حالت میں اتنا بپھر گیا کہ اس کا خود پر قابو نہیں رہا. اس کو ٹیمپریری انسینٹی کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی وہ قوانین اٹریکٹ نہیں کرتے جو قوانین مرڈر ان دا فرسٹ ڈگری یا اس طرح کی چیزوں کے متعلق کرتے ہیں. اس طرح کی ایکسیپشنز کو تو سیکولر لاء بھی مانتا ہے، لاجیکل چیز ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے میں صرف اتنا کیا ہے کہ جب ان کے سامنے ایسی بات آئی ہے کہ ان صحابی نے آ کے بتایا کہ یہ روز کا معمول تھا بھائی، یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑبڑاتی رہتی تھی اور چپ ہی نہیں کرتی تھی. حالانکہ میرے اس سے بڑے خوبصورت بچے ہیں، مجھے اس سے محبت تھی، مجھے بچوں سے محبت تھی، لیکن میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور میں نے اپنا خنجر لے کے فلاں فلاں حرکت کر ڈالی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا کہ اس کا خون رائگاں گیا، یعنی اس پر کوئی دیت نہیں ہے. اب وہی بات اگین کہ قانون کا جو سارا معاملہ ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس میں اس طرح کی ایک براڈ اسپیکٹرم سزا اخذ کر لینا اس سے کہ یہ کوئی توہین رسالت کا قانون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے تھے، جو انہوں نے اور کہیں پورے اپنے نہ دور میں نہ قرآن پاک میں کہیں بیان نہیں کیا، اس موقع پہ انہوں نے اس کا استعمال کر لیا. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ قانون کے طالب علموں کے لیے نہایت عجیب چیز ہے. ہم نہیں جانتے کہ مقدمے کی تفصیلات اور کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ریمارکس دیے اس کے بارے میں کوئی سزا اناؤنس کرتے ہوئے، اور سزا بھی نہیں اناؤنس کی. یعنی عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کے سامنے یہ واقعہ آتا کہ ایک عورت اس طرح کی بڑبڑے کرتی ہے آپ کے بارے میں، تو آپ سے ان کو بلا کے پوچھتے، سمجھاتے، اس طرح کوئی معاملہ ہو جاتا اور اسے معاف فرما دیتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اس کو ٹھیک ہے علاقہ بدر کرنے کو کہہ دیتے. یہ تو ایک اقدام اٹھا لیا ایک صحابی نے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب کرنا کیا ہے اس کا، اب کیا کیا جائے. اور یہ ایک روایت ہے، بس اس سے آپ پورا قانون اخذ کریں گے. تو یہ قرآن پاک کے تمام نظائر کو آپ ایک طرف چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والے کتنے ہی واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لوگوں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، سامنے اگنور کیا ہے کمپلیٹلی، کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ سب نظائر بھی ایک طرف رکھ دیں گے. اس ایک روایت سے نہ جانے آپ کس قسم کا قانون برآمد کرنا چاہتے ہیں. وہ تو پھر اہل تشیع کے ہاں اس کو صحیح طریقے پہ زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی قانون کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو شخص دیکھے وہ اٹھ کے کسی کو بس خنجر گھونپ دے. اس سے تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے. پھر کوئی لاجیکل بندہ بھی اس روایت سے اگر آپ کہیں گے کہ ہم استدلال کرتے ہیں تو وہ تو اس سے یہ استدلال کرے گا جو پھر آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے. تو یہ نہایت ایک پور لیجسلیشن ہے جو ہمارے ہاں فقہا کے ہاتھوں سے ہوئی. سب فقہا کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی، کچھ فقہا کے ہاتھوں سے. یہ اس کو ایک کمزوری سمجھ کے اوور رول کر دینا چاہیے کہ یہ ان سے خطا ہو گئی. وہ انسان تھے. جب وہ صحابہ سے ایک اختلاف کر سکتے تھے کہ ہم رجال و نحن رجال، تو ہم کیوں نہیں ان سے اختلاف کر سکتے؟ تو یہ ایک کمزور مقام تھا ان کا، ان کی فقہوں میں. اس کو بالکل رد کر دینا چاہیے. تو الغرض نہ قرآن پاک میں نہ حدیث میں کہیں کوئی ایسی سزا نہیں ہے.
یعنی اگر یہ واقعات آپ مانے بھی تو یہ غیر مسلموں کے بارے میں سارے کے سارے، مسلمانوں کے بارے میں آپ نے کیسے شمار کر لیا؟ اور اگر اس روایت کو آپ نے استعمال کرنا ہے جو ایک ہی لے دے کہ صحیح حدیث بچتی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نان پروپیگینڈسٹ کو سزا دی ہے، یعنی یہ پرائیویٹ سزا ہو گئی نا، یہ ایک تو اسٹیٹ لیول کی پروپیگینڈا کی سزا ہے جو ایک قسم کی آپ سیاست کی سیاسہ جو ایک کیٹیگری ہے حنفی فقہ میں آپ اس کے تحت شمار کر سکتے ہیں کہ جو علاقے کا امیر ہوتا ہے، جو ایک سلطنت کا امیر ہوتا ہے، وہ جس طرح سیاسی سزائیں دے سکتا ہے اپنے دشمنوں کو، یہ اس نوعیت کی سزائیں ہیں۔ اس میں اسیسینیشنز جو ہیں وہ ایک ایکسیپٹیبل ٹول آف وارفیئر ہے، باقاعدہ اسیسینیٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کو جو بڑے ترین ملٹری اسٹریٹجسٹ ہوں یا پروپیگینڈسٹ ہوں، تو وہ سزائیں ہیں۔ اس سے ہٹ کے صرف یہ ایک پرائیویٹ سزا بچتی ہے جو کسی بندے کو صرف بڑبڑانے پہ سزا دے دی گئی ہو، یہ ایک روایت بچتی ہے صحیح صرف اس کے اندر، اور یہ اسلامی جورسپروڈنس کے اعتبار سے قطعاً ناکافی ہے کہ اس سے کوئی باقاعدہ قانون برآمد کیا جا سکے۔ اس کے اوپر 10 باتیں کی جا سکتی ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہوگا جس سے ایسی کسی سزا کا برآمد کرنا جو توہین رسالت کی سزا قرار پائے قطعاً لازمی نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ بات بھی تو مسلمانوں کو سامنے آ کے کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے سامنے پیش کرنا ہے، جتنی باقی ادیان کے ماننے والے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہاں پر ہم اپنے مذہب کو ایک مافیا اور ایک کلٹ بنا کے تو نہیں پیش کر سکتے کہ بھئی ہم اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ بھگتنے والے خود ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ تو من جملہ اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے اسلام میں، اور ہمارے 2 فقہا بھی یہ بات مانتے ہیں، اور رہ گئی یہ بات کہ اس پر کوئی سزا ہونی چاہیے، تو یہ بھی سوچ سمجھ کے تعزیری جس طرح معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کی فقہ کوئی آپ کا علاقے کا قانون کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تعدیباً سزا ضرور ملنی چاہیے، وہ تعزیر قوانین کے تحت دے دیں، مگر تعزیر کی سزائیں جو ہیں وہ بڑی کم نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ اس درجے پہ نہیں پہنچتی کہ جہاں پر بغیر توبہ کی ایکسیپٹنس کے اور بغیر کسی جو ہے وہ ڈیٹیل پروسیجر کے آپ اٹھ کے بس کسی بندے کو اس کو آفینس قرار دے کے قتل کی سزا مقرر کر دیں، قتل سے کم تر کوئی سزا بھی نہیں دی جا سکتی اس میں۔ تو تعزیر کی طرف جائیں وہ بھی اس صورت میں کہ آپ جانا چاہیں، ورنہ میرے نزدیک ایسی کوئی سزا جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہیں فرمائی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی کوئی سزا انسٹیٹ کی جائے۔ وہ نصارہ کے ہاں ایک جملہ چلتا ہے WWJD، کہتے ہیں وٹ وڈ جیزس ڈو۔ ان کے علماء اکثر یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جب بھی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ لیا کرو کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوتا تو وہ کیسے رسپونڈ کرتے، وٹ وڈ جیزس ڈو۔ تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو WWMD کریں، وٹ وڈ محمد پیس بی اپان ہم ڈو۔ اور یہ جس طرح WWMD ہے لیکن WMD ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے، اسی طرح یہ ویپن آف مسلم ڈسٹرکشن بن گیا ہے یہ پورا قانون۔ تو سوچیں تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایسا واقعہ پیش ہوتا، کوئی بھی جو آپ کے ہاں ملک میں جو کیس ہوتا ہے اس طرح کا، سوچیں صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا ہوتا تو وہ کیسے رسپونڈ کرتے اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، وہ نہایت شائستہ مزاج کے انسان تھے، نہایت درگزر کرنے والے انسان تھے، ان سے زیادہ رحیم اور کریم انسانوں کی تاریخ میں تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن اور ان کا پورا اسوہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے ہے، سنت میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ کیسے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے باقاعدہ اسلام کو شدید نقصان پہنچایا، جیسے ابن ابی سرح ہے جس نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک یوں گھڑ لیتے ہیں، اور چونکہ وہ کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا تھا تو اس کی بات کو تو وزن بھی بہت حاصل تھا، کیونکہ وہ تو فرسٹ پرسن وٹنس تھا، فرسٹ ہینڈ وٹنس تھا وہ تو ان سب چیزوں کا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا حضرت عثمان کی سفارش پہ۔ تو برائے کرم غور کریں، اسلام کے اصلی سورسز پہ جائیں، فقہا کو تھوڑی دیر کے لیے بعد میں موضوع بحث بنا لیں گے، آپ جائیں تو صحیح، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو صحیح، یہ سزا اس نام کی کوئی چیز اسلام میں سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔
اللہ تعالیٰ کو یہ سزا بیان کرنی ہوتی تو جیسے تورات میں بیان فرمائی ہے اسی طرح بیان فرما دیتے یہاں پہ کہ بھئی یہ ایک قانون تھا جو اس سے پہلے بھی لاگو تھا اب بھی لاگو ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسے صرف نظر کیا ہے, بیان ہی نہیں کیا اس کو سرے سے قرآن پاک میں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ علماء دلیر اٹھیں اور یہ بات بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ ایسی کوئی سزا اسلام میں سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. السلام علیکم.